بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. باب تسویۃ الصفوف کے حوالے سے چل رہا تھا اور اس کی دو روایتیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ ان روایات کے اندر صفوں کو سیدھا رکھنا اس کے حوالے سے بیان تھا۔ آگے بھی روایات اسی کے حوالے سے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وبسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلينا في الصفوف كما يقوم القدح، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصوینا فی الصفوف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں صفوں میں سیدھا فرماتے ہیں۔ یصوینا سیدھا فرماتے، فی الصفوف صفوں کے اوپر، کما یقوم القدح، ایک لفظ ہے قدح، قدح اس کو کہتے ہیں پیالے کو، اور یہ لفظ ہے قدح، قدح کہتے ہیں تیر کو۔ تو کما یقوم جیسے کہ سیدھا کرتے ہیں، کما یقوم القدح جیسا کہ تیر کو سیدھا کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ظن، آپ کو اس بات کا گمان ہونے لگا، یا آپ کو یقین ہو گیا کہ ان قد اخذنا ذلك عنہ، کہ ہم لوگ اس بات کو سیکھ چکے ہیں۔ ان قد اخذنا ذلك عنہ، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو سیکھ چکے ہیں۔ اخذنا اخذا سے ہے، اخذا کا مطلب ہے لینا، تو ان قد اخذنا ذلك عنہ، ہم آپ سے اس کو لے چکے ہیں، یعنی ہم اس بات کو سیکھ چکے ہیں۔ وفقہنا، وفقہنا اور ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے، سیکھ چکے ہیں، اور ہم نے اس کو فقاہت کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو گہرائی کے ساتھ سمجھ لینا۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقی 1000 عابدین کے اوپر بھاری ہوتا ہے۔ تو اقبل ذات یوم بوجہہ، تو ایسا معاملہ چل رہا تھا، تو کیا ہوا، اقبلا، تو آپ نے رخ کیا ہوا تھا، متوجہ ہوئے، ذات یوم کسی دن، بوجہہ اپنے چہرے کے ساتھ، یعنی آپ جب صف میں صفیں بنواتے تھے صحابہ کرام کی، تو آپ صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ جب ہم نماز پڑھاتے ہیں تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم صف میں صف کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تاکہ صفوں کی تسویت کو دیکھ سکیں، صفوں کے سیدھے ہونے کو دیکھ سکیں۔ اذا رجل، اذا رجل جب کہ ایک آدمی، منتبذ بصدرہ اپنا سینہ آگے نکالے ہوئے تھا، منتبذ، منتبذ انتباز آگے نکالنا، بصدری ہی اپنے سینے کو، تو منتبذ بصدری ہی وہ اپنا سینہ آگے نکالے ہوئے تھا، یعنی تھوڑا سا آگے کھڑا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، کہ تم اپنی صفوں کو برابر کر لو، او ورنہ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دیں گے، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دیں گے۔ یہ اس بات کا ذکر ہے، یہاں پر آپ علیہ السلام نے ان کی اصلاح فرما دی۔ اب پتہ نہیں، شاید ہم یہ روایت پڑھ چکے تھے یا کیا تھا۔
نے شاید بتایا تھا کہ یہاں جو اعراب ہیں وہ اعراب غلط ہیں، اس اعراب پہ نہ جائیں، اولا یخالفن اللہ بین قلوبکم، لفظ اللہ کے اوپر پیش ہے، یہاں پر زیر لگائی ہوئی ہے جو کہ درست نہیں ہے، اس کو صحیح کر لیا جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ بھی روایت سمجھ میں آ چکی ہے آپ لوگوں کو؟ آگے بڑھتے ہیں، بھی وبہ قال حدثنا حناد بن السری، قال حدثنا حناد بن السری وابو عاصم، ابو عاصم بن جواس الحنفی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اگلی روایت میں کچھ تھوڑی سی روایت کے الفاظ کے اندر ایک تھوڑی سی تبدیلی ہے، انشاءاللہ وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں، اس روایت میں نہیں، اگلی روایت میں۔ وبه قال حدثنا حناد بن سري وابو عاصم، حناد بن سري وابو عاصم ابو عاصم بن جواس الحنفي، انا ابو الاحوصي، انا ابي الاحوصي عن منصور عن طلحة اليأمي عن عبد الرحمن بن عوصجة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صف کے درمیان میں داخل ہوتے، یتخلل، داخل ہوتے، من ناحیت الی ناحیت، ایک کونے سے دوسرے کونے، ایک کونے سے دوسرے کونے، وَيَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یمسحو، لگاتے تھے ہاتھ، صدورنا و مناکبنا، ہمارے سینوں کو اور ہمارے مناکب کو، ہمارے کندھوں کو، یمسحو صدورنا و مناکبنا، آپ ہمارے سینوں اور مناکب کو ہاتھ لگاتے، وَيَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا کا ایک معنی ہے کہ آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، یہ ہاتھ پھیرا کرتے یعنی چیک کرتے، صرف دیکھ کر چیک نہیں کرتے تھے بلکہ ہاتھ لگا کے چیک کرتے، صرف دیکھ کر چیک کرنا کافی نہ سمجھتے تھے، ہاتھ لگا کے۔ آج بھی اگر کوئی ایسا امام ہے جس کو ایسی محبوبیت حاصل ہے، جیسی محبوبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، تو ظاہری بات ہے، یا اس درجے کی نہیں، ظاہری بات ہے اس درجے کی محبوبیت تو ہونا ممکن نہیں ہے، انہیں ایسی محبوبیت ہے لوگوں میں کہ لوگ اس کے کندھے کو ہاتھ لگانا یا ٹچ کرنا اس کو برا نہ سمجھیں گے، تو اس کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ یقول فرماتے، اور ساتھ ساتھ یہ بات فرماتے جاتے، کندھوں کو ٹچ کرتے، کندھوں کو جوڑتے، اور ساتھ فرماتے لا تختلفوا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، آگے پیچھے مت ہو، لا تختلفو، آگے پیچھے مت ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا، لا تختلفو، آگے پیچھے مت ہو، فتختلف قلوبکم، تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا، وکان یقول، اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، ان اللہ عز وجل وملائکتہ، بے شک اللہ تعالی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی الصف الاول، کہ رحمت نازل فرماتے ہیں، یصلون علی الصف الاول کے دو ترجمے کیے جائیں گے، اس لیے کہ صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو ترجمہ الگ ہوتا ہے، صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو ترجمہ الگ ہوتا ہے، تو اللہ پہلی صف و صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے۔ پہلا ترجمہ، اللہ رحمت نازل کرتا ہے پہلی صف میں آنے والوں پر، تو پہلی صف میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے، تو اللہ پہلی صف میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے، اور فرشتے پہلی صف میں آنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ صلات کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی دعا ہے، اور صلات کی نسبت جب اللہ کی طرف نسبت ہے تو اس کا معنی نزول رحمت ہے۔
دیکھیں سلاد کا لفظی معنی ہے دعا کرنا، تو اللہ رب العزت کس سے دعا کریں گے؟ چنانچہ اللہ دعا کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو شرکیہ جملہ ہو گیا کہ اللہ بھی کسی سے دعا کر سکتے ہیں، یہ جملہ شرکیہ ہو گیا، لہذا یصلون کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو پھر ترجمہ دعا کا نہیں ہوگا، بلکہ ترجمہ نزول رحمت کا ہوگا، با اجماع امت، نزول رحمت، تو ترجمہ نزول رحمت کا ہوگا، نزول رحمت کا ہوگا تو اس کے دو ترجمے ہوں گے، ان اللہ عز وجل و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، صفوف اول والوں پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے۔ دیکھیے الفاظ ہیں صفوف الاول، لیکن دیگر روایتوں میں ایک جگہ پہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، جس روایت میں علی الصف الاول آتا ہے اس روایت کے اوپر تو کوئی اشکال نہیں، قذا فی المشکات، لیکن یہ جو روایت ہے علی الصفوف الاول کہ پہلی صف والوں، پہلی صفوں کے اوپر، پہلی صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً ایک مستقل ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، جس کے اندر جو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے تین مصداق ہیں۔ صف اول سے مراد جو امام سے متصل ہو، امام سے متصل ہونے والی صف دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک کامل اور ایک ناقص۔ کامل کیسے ہو سکتی ہے، ناقص کیسے ہو سکتی ہے، اس کو ذرا سمجھیں، بغیر اس کے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھیے ایسا ہوا کرتا تھا کہ مسجد کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، اس طرح کی مسجد ہوتی تھی، امام جو ہے وہ یہاں کھڑا ہوتا تھا، مقتدی یہاں کھڑے ہوتے تھے، ٹھیک۔ اب یہ صف جو ہے دیگر مسجد کی نسبت ناقص ہے، یہ جو صف ہے اس میں 100 بندے آتے ہیں اور اس میں 20 بندے آتے ہیں، تو یہ صف جو ہے وہ ناقص ہے، اور یہ ہے کامل مسجد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو اب امام بخاری فرماتے ہیں کہ پہلا قول یہ کہ جو پہلی صف چاہے ناقص ہو چاہے کامل ہو، یہی والی صف مراد ہے، یہی والی صف مراد ہے، ٹھیک۔ دوسرا قول فرماتے ہیں کہ امام سے متصل ہو یا نہ ہو، امام سے متصل پہلی صف کامل، ناقص بھی آ جاتی ہے، یہ والی صف بھی آ گئی، صف نمبر 1، صف نمبر 2 اور صف نمبر 3، تو یہ صفوف، یہ جو ہو گیا صفوف الاول، تو صفوف اول کے اندر یہ تینوں صفیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا قول ہے کہ من سبق الی الصلاۃ ولو صلی فی آخر الصفوف، ٹھیک۔ کیا ہے کہ من سبق الی الصلاۃ، جو نماز کے لیے جلدی آیا لیکن کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹنے کے بعد باہر چلا گیا، باہر آ کے اس کو اس صف میں جگہ ملی، تو اب جو شخص منصب الی الصلاۃ، کہ جو شخص نماز میں جلدی آیا وہ مراد ہے اس سے، جو نماز میں تاخیر سے آیا بھلے سے اس کو آگے جگہ مل گئی وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو جلدی آیا تھا مگر اس کو جگہ پیچھے ملی کسی عذر کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے اس کو جگہ پیچھے ملی ہے، تو یہ بھی صف اول میں داخل ہے، اور اس کو بھی اس کی فضیلت اور فقیت حاصل ہوگی۔ اکثر فقہا نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے کہ امام سے متصل والی جو صف ہے وہی صف یہاں پر مراد ہے، امام سے منفصل جو صف ہے وہ مراد نہیں ہے۔ البتہ شیخ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ القول الاول وهو الصحیح والمختار والقولان اخیران غلط، فرماتے ہیں کہ پہلا قول یہ صحیح ہے
اور دوسرے جو اقوال ہیں وہ غلط ہیں۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وبہ اخذ الفقیہ ابو اللیث سمرقندی توسعۃ علی الامۃ لکی لا تفوتهم الفضیلہ، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جو جلدی آئے وہ اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے، چاہے اس کو پہلی صف میں جگہ ملے یا نہ ملے، مگر بظاہر یہی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پہلی صف کی فضیلت کے حوالے سے پتہ چل جاتا تو تم پہلی صف کے حوالے سے قرعہ ڈالا کرتے۔ تو ظاہری بات ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قول اول ہی صحیح ہے، قول ثانی اور قول ثالث جو ہے وہ موافق بالحدیث کم ہے۔ البتہ توسعۃ علی الامہ، جیسا کہ امام علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امت کے لیے توسع کے اعتبار سے فضیلت کو ڈالنے کے لیے اس قول کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیں بھی آگے بڑھتے ہیں۔ جی کوئی سوال ہے؟ آپ ساتھ ساتھ کر لیں، بڑی اچھی بات ہے۔ سوال آیا ہوا ہے، میں دیکھ لوں۔ رحمت کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ سوال آپ نے رحمت لکھا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بچوں کو گھر میں اسی طرح سب بنا کر نماز کا کہا جائے، ایک دری، جیسا کہ نماز میں آپس میں محبت رہے، سب اپنی نماز پڑھیں، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایسا ہی کرنا چاہیے گھر کے اندر، تاکہ گھر کے اندر نماز کا ماحول بنے اور اس طرح کی چیزیں بنیں۔ اور گھر کے مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ اشراق، قوابین، چاشت وغیرہ وہیں پر جا کے پڑھیں۔ وبه قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حاتم يعني ابن أبي صغيرة عن سماك قال سمعت نعمان بن بشير قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يسوي صفوفنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری صفوں کو سیدھا کرتے، اذا قمنا للصلاة، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، فاذا استوينا، جب ہم سیدھے ہوتے، تو کبرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکبیر فرماتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے حضرات نے اذا قمنا للصلاة، اذا قمنا للصلاة کو لے کر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، تو اذا قمنا للصلاة فاذا استوينا، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، فاذا استوينا، جب ہم سیدھے ہو جاتے، کبرا، تو تکبیر فرماتے۔ اب بعض حضرات نے کہا کہ نماز اس وقت شروع کی جائے جب قد قامت الصلاة ہو۔ بعض روایت میں ایسا کہ حضرت عمر نے آدمی کو معمول کیا تھا، جب صفیں سیدھی ہوتی تو وہ آ کے اطلاع کرتا، تو پھر آپ نماز کو کھڑا فرماتے تھے، نماز کھڑی کرتے تھے۔ تو اذا قمنا للصلاة فاذا استوينا کبرا، تو اس کے اندر جو بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ اذا قمنا للصلاة، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، تو اس روایت میں صاف اور واضح آ رہا ہے کہ اقامت ہوگی، اور اقامت کے بعد کوئی ضرورت کی چیز ہو، ضرورت کی بات ہو، تو وہ کہہ سکتے ہیں، جیسے استووا، نماز صفوں کو سیدھا کرو، سووا صفوفکم یرحمکم اللہ، یہ کلمات کہنا، سووا صفوفکم، جیسے آپ علیہ السلام 3 مرتبہ فرماتے سووا صفوفکم، سووا صفوفکم، سووا صفوفکم۔ تو بعض حضرات نے کہا یہ اقامت سے پہلے فرماتے تھے، بعض حضرات نے کہا نہیں، اقامت کے بعد فرماتے تھے۔ تو اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، ہم اس تفصیل میں یہاں پر نہیں جائیں گے۔ بس اذا قمنا للصلاة کے اندر جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا کہ اس کے اندر اس نوعیت کی تفسیر فقہا نے لکھی ہے، لیکن ہمیں اس تفصیل میں ابھی بہرحال جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تفصیل ایسی ہے کہ اس میں ابحاث بہت زیادہ ہیں۔ وبه قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، أوه. قال حدثنا ابن وهب، ہاں تحویل آ گئی۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس وحديث ابن وهب اتم، دیکھیے جی، ابن وہب کی حدیث جو ہے وہ اتم ہے، ابن وہب کی حدیث اتم ہے، عیسی بن ابراہیم الغافقی، اور ابن وہب نے جو روایت نقل کی ہے وہ اتم ہے۔ دوسری روایت وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس، یہ دوسری روایت ہے۔ تو یہاں پر 2 بندے آگے اور یہاں پر 2 بندے آگے، ٹھیک۔
قتيبة بن سعید نے لیث سے نقل کیا اور عیسی بن غافقی نے ابن وہب سے نقل کیا، دونوں امام ابو داؤد، یعنی عیسی بن ابراہیم یہ امام ابو داؤد کے استاد ہیں، عیسی بن اسماعیل اور امام ابو داؤد کے استاد ہیں، اور قتیبہ بن سعید یہ بھی امام ابو داؤد کے استاد ہے، تو انہوں نے قتیبہ بن سعید سے بھی یہ روایت لی ہے، انہوں نے لیث سے نقل کیا، اور انہوں نے ابراہیم ابن عیسی بن ابراہیم الغافقی سے نقل کی ہے، اور انہوں نے ابن وہاب سے روایت نقل کی ہے۔ آگے آگے دونوں ملتقو سندین جمع ہو رہے ہیں، اور ملتقو سندین ہے معاویہ بن صالح۔ معاویہ بن صالح، یہ ملتقو سند، عن معاویہ بن صالح عن ابی ظاہریہ عن کثیر بن مراد عن عبداللہ بن عمر عن عبداللہ بن عمر۔ دیکھیے یہ روایت یہاں تک ہو گئی۔ قال قتیبہ، اب قتیبہ کی روایت میں تھوڑا سا فرق ہے، قتیبہ کی روایت میں کیا فرق ہے؟ قتیبہ کی روایت میں معاویہ بن صالح کے بعد جو شخص آتا ہے، عن ابی ظاہریہ، عن ابی شجرہ، عن ابی شجرہ، ٹھیک ہے، لم یذکر ابن عمر، ان کی روایت ایسے ہی ہے لیکن انہوں نے ابن عمر کا ذکر نہیں کیا، تو ابن وہب کی روایت میں ابن عمر کا ذکر ہے، ابن وہب کی روایت میں ابن عمر کا ذکر ہے، اور اور جو قتیبہ کی روایت ہے اس میں ابن عمر کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیں، آگے روایت میں بھی کچھ تبدیلی ہے، جو کہ ابن وہب کی روایت ہے، اور ابن وہب والی جو روایت ہے نا اس میں عیسی بن ابراہیم، انہوں نے یہ کہ لم یقل عیسی بِأَيْدِي اخوانکم، یہ لفظ آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ بات کریں گے، میں ضروری نشان لگائیں، اب ہم روایت کو پڑھ لیتے ہیں، روایت پڑھنے سے چیز مزید سمجھ میں آئے گی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیم الصفوف، صفوں کو سیدھا کرو، حاذو بین المناکب، اور کندھوں کو آپس میں ملا دو، وسد الخلل، اور خلل کو ختم کر دو، ولینو بِأَيْدِي اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، یہ با محاورہ ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ ہے لینو نرم کر لو، بھی ایدی اپنے ہاتھوں کو، اخوانکم اپنے بھائیوں کے واسطے، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو اپنے بھائیوں کے لیے نرم کر دو، ٹھیک ہے، انہیں اپنے بھائیوں کے لیے نرم رو، اس کو سمجھایا گیا ہے آگے، ہم وہاں پر دیکھ لیں گے آگے، یعنی اس حدیث کو ختم ہونے کے بعد آگے سمجھایا گیا ہے کہ لینو بی ایدی اخوانکم، لم یقل عیسیٰ، یہ جو عیسیٰ کی روایت ہے نا، عیسیٰ بن اسماعیل، عیسیٰ بن ابراہیم، عیسیٰ بن ابراہیم کی روایت ہے لم یقل عیسیٰ بی ایدی اخوانکم، انہوں نے یہ بات نہیں کی، ٹھیک ہے، پھر آگے فرمایا ولا تذروا فروجات للشیطان، اور نہ چھوڑو شیطان کے لیے فرجے، شیطان کے لیے جگہ مت چھوڑو، ومن صلی وصفا، جس نے نماز پڑھی، وصفا وصفن، من صلی ومن صلی صفن، ومن وصل صف، ومن وصل صف، جس شخص نے صف کو ملایا، وصلہ اللہ، اللہ اس سے اپنی رحمت کو ملائے گا، ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اور جس نے صف کو کاٹا اللہ اس سے اپنی رحمت کو کاٹے گا۔ جی روایت سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ کہاں کیا کیا پیچیدگیاں امام ابو داؤد نے لکھی ہیں، بڑی خوبصورت انداز میں لکھا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ، جی سمجھ میں نہیں آئی، کیا بات اس میں سمجھ میں نہیں آئی بھائی؟ تھوڑا سا بتا دیں تاکہ پھر میں اس کو واضح کر دوں۔ سند سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، چلیں جی سمجھاتے ہیں۔
ذرا سمجھیے گا، میں سند انشاءاللہ یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کرتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے۔ یہ روایت دو حضرات سے ہے۔ عیسی بن ابراہیم سے ہی روایت ہے، اور دوسری قتیبہ بن سعید سے ہی روایت ہے، اور ملتق السندین ہیں معاویہ بن صالح، یہ ملتق السندین ہے۔ اب یہاں پر جو روایت ہے وہ اس طریقے سے آتی ہے کہ جو فرماتے ہیں ابن وہاب، جو ابراہیم، یہ والی روایت جو ہے، جو میں نے پہلے نمبر پر ذکر کی ہے، امام ابو داؤد فرما رہے ہیں، جو روایت میں نے پہلے نمبر پہ ذکر کی ہے یہ اتم ہے، یہ زیادہ صحیح روایت ہے، دوسری روایت میرے نزدیک زیادہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ حدیث ابن وہب اتم، یہ بات ذکر کر دی۔ اس کے بعد دوسری بات ذکر کی کہ یہ جو روایت قتیبہ سے ہے، تو قتیبہ نے جو آگے روایت معاویہ بن صالح، پھر اس کے بعد ظاہریہ، اس کے بعد ابن شجرہ، اس کے بعد کثیر ابن مرہ ہے، تو اس روایت میں ابن عمر کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس روایت میں ابن عمر کا ذکر نہیں ہے، جو میں نے اوپر روایت نقل کی ہے وہ ابراہیم، عیسی بن ابراہیم الغافقی کی روایت ہے، اور جو قتیبہ کی روایت ہے اس کے اندر یہ قتیبہ کی روایت میں ایک معاملہ یہ ہے، دوسرے قتیبہ کی روایت میں یہ احتمال بھی ہے کہ حدثنا قتیبہ قال حدثنا اللیث، ٹھیک ہے، اس کے بعد الظاہریہ، اس کے بعد کثیر بن مرہ، ٹھیک ہے، ظاہری روایت میں یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح روایت بھی اس طرح روایت بھی قتیبہ کی ہے، لیکن جو صحیح ہے اس میں بس فرق اتنا ہے کہ روایت بالکل اسی طریقے سے ہے، اس طریقے سے قتیبہ، پھر لیث، پھر معاویہ بن صالح، پھر ابی الظاہریہ، پھر کثیر بن مرہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ روایت اس طریقے سے ہے، بس یہ فرق ہے۔ تو اس کے بعد یہ دو فرق ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا فرق ہے کہ عیسی بن ابراہیم نے جو روایت نقل کی ہے اس میں بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، لینو بِأَيْدِي إِخْوَان، لینو کا لفظ تو آیا ہے، لیکن بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ کا لفظ نہیں آیا، یعنی یہ لفظ پورا ہے، لینو کا لفظ تو آ گیا، لینو کا لفظ آ گیا، لیکن بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ کا لفظ عیسی بن ابراہیم کی روایت میں نہیں آیا، بلکہ یہ جو بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ کا لفظ ہے یہ قتیبہ کی روایت میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھانے کی میں نے کوشش تو کی ہے، پتہ نہیں اللہ کرے سمجھ میں آ بھی جائے، تو تو یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو دوبارہ سمجھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے ابھی بھی سمجھ میں نہ آیا ہو، تو پھر اس کو دوبارہ ایک دفعہ ریکارڈنگ سن لیجئے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ قال ابو داود، ابو شجرہ جو کون ہے، وہ کون ہے؟ کثیر ابن مرہ ہیں، یہ بات سمجھا دی گئی۔ میں نے بتایا لینو بیدی اخوانکم کا معنی ہے وہ امام ابو داود نے سمجھایا ہوا ہے، لینو بیدی اخوانکم یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ امام ابو داود سمجھا رہے ہیں اس کو، اذا جاء رجل الى الصف، جب کوئی شخص صف کی طرف ہے، فضا بید خلوفی، وہ چاہتا ہے کہ صف میں داخل ہو، فینبغی ان یلین لہو کل رجل منکبیہ، تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے کندھوں کو نرم کر لے اس شخص کے لیے، حتی یدخل فی الصف، یہاں تک کہ وہ صف میں داخل ہو جائے، یعنی دوسروں کا صف میں داخل ہونا آسان کر دے، دوسروں کا صف میں داخل ہونا آسان ہو جائے، اس طریقے سے تم کھڑے ہو، لینو بیدی اخوانکم کا یہ معنی ہے۔ تو یہ عام معاملات میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، لینو بیدی اخوانکم، کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نرم رہو، اور خاص طور پہ صف کے بارے میں تو یہ روایت آئی ہے۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ۔
اچھا، چلے جی آگے بڑھتے ہیں۔ ابي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان عن قتادة عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم، رصوا رصوا صفوفکم، سیدھا کرو صفوں کو، درست کرو صفوں کو، وقاربو بینہا، اور قریب قریب ہو جاؤ، وحاذو بالاعناق، وحاذو بالاعناق، اور گردنوں کو برابر رکھو۔ ایک منٹ، نہیں نہیں، رسو صفوفکم، صفوں میں خوب مل کر کھڑے، وقاربو بینہا، اور قریب قریب صف بناؤ، یعنی جڑ کے صف بناؤ، وحاذو بالاعناق، اور گردنوں کو بھی برابر رکھو۔ فوالذی نفسی بیدی، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انی لأری الشیطان، کہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں، یدخل من خلل الصف، کہ وہ صف کے خلل میں، صفوں کی خالی جگہوں میں گھس جاتا ہے، کأنہ حذف، کأنہ الحذف، جیسے کہ وہ بکری کا بچہ ہو۔ لا الہ الا اللہ نستغفر۔ دیکھیے یہاں پہ ایک لفظ ہے حاذ بالاعناق، حاذ بالاعناق کا کیا مطلب ہے؟ گردنیں جوڑ کے رکھو، پیچھے ہم نے کہا حاذ بالمناکب، ٹھیک ہے، ٹخنے کو ٹخنے سے جوڑ کے رکھو، ٹھیک ہے، گھٹنے کو گھٹنے سے جوڑ کے رکھو، تو حاذو، پھر گردن کو گردن سے کیسے جوڑ کے رکھیں گے؟ مطلب برابری ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو شیطان صفوں میں داخل ہو جاتا ہے، ان صف کے سیدھے ہونے کے روحانی اثرات ہوتے ہیں، اور صف کے خراب ہونے کے بھی روحانی اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا وبه قال حدثنا قتيبة، نہیں اوپر گیا، اوپر گرا، وبه قال حدثنا ابن الوليد ابو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قال، دونوں استاد ہیں امام ابو داود کے، اور دونوں ہی روایت نقل کریں۔ قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: صووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، فإن تصفیۃ الصف، فإن تصفیۃ الصف، فإن تصفیۃ الصف، بے شک صف کا سیدھا کرنا، من تمام الصلاۃ، نماز کے تمام ہونے میں سے ہے، نماز کے مکمل ہونے میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن معصب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم بن صاحب المقصورة۔ صاحب مقصورہ کیا ہوتا ہے؟ یہ محمد بن مسلم بن صاحب مقصورہ، صاحب مقصورہ کہتے ہیں عام طور پر اس شخص کو جس نے مسجد میں نہ کوئی جگہ پکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اپنی اسی جگہ پر بیٹھتا ہے، اپنی اسی جگہ پر رہتا ہے، اپنی اس جگہ سے ہلتا جلتا نہیں ہے، اپنی صف، اپنی جگہ اس نے پکی کی ہوتی ہے اور وہیں پر وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا، اپنی جگہ پکی کرنا مسجدوں کے اندر کوئی رومال رکھ کے کوئی مخصوص جگہ بنا دینا، یہ درست نہیں، مکروہ ہے۔ لیکن ایک شخص مستقلاً ایک جگہ پہ بیٹھتا ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں صاحب مقصورہ، کہ وہ ایسے جگہ کور نہیں کرتا، بلکہ وہ بس اس نے جگہ کو پکا کیا ہوا ہے، اب وہ اس جگہ سے ہٹتا نہیں ہے، بس مستقل نماز پڑھتا ہے، ظاہری بات ہے اب اس کو اس جگہ سے زبردستی ہٹایا ہلایا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے محمد ابن مسلم ابن صاحب کو صاحب مقصورہ کہتے تھے، کہ وہ مسجد میں بس ایک جگہ بیٹھے رہتے تھے، اور اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں، بڑی ہی برکات ہوتی ہیں۔ بندہ اپنے لیے مسجد میں تو اس کا دل لگ جاتا ہے ایک مسجد کے اندر، اس کا جی نہیں کرتا مسجد سے نکلنے کو، اور وہ مسجد میں بڑا شغف کے ساتھ جڑتا ہے، اعمال میں لگتا ہے، اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ لہذا اس لیے میں کہتا ہوں اپنے گھر کے اندر میں نہ کوئی جگہ مخصوص کر دی جائے نماز پڑھنے کے لیے، اور اسی جگہ پر انسان نماز پڑھا کرے،
جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کے اندر ایک محراب باقاعدہ بنوائی ہوئی تھی. جائے نماز تو ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی الگ بات ہے، مگر آپ کی جگہ مخصوص تھی، آپ اس جگہ پہ نماز پڑھا کرتے تھے. ہاں. تو اس جگہ پہ جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ آپ کا طریق اور یہ آپ کا سنی تھا کہ آپ اس جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر کوئی جگہ مخصوص کرنی چاہیے کہ جس جگہ پر ہم نماز پڑھا کریں. تو محمد بن مسلم ابن صائب کا ذکر ہم نے پڑھا کہ صاحب مقصورہ تھے. فرماتے ہیں صلیت الی جنب انس بن مالک یوما. ایک دن میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، ان کے پہلو میں نماز پڑھی. فقال، آپ نے فرمایا، هل تدری لما صنع هذا العود؟ هل تدری لما صنع هذا العود؟ کیا تم جانتے ہو یہ لکڑی کیوں لگائی گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. تھوڑا سمجھ لیں، اچھی بات ہے، سمجھ لیا جائے، آپ کو فائدہ ہوگا، مزہ بھی آئے گا. مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کے ساتھ، آپ علیہ السلام کے مصلی کے ساتھ ایک لکڑی گڑی ہوئی ہوتی تھی، اب ایک لکڑی لگی ہوئی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے اوپر ٹیک لگا کر پھر ممبر بن گیا. پھر آپ کا ممبر بن گیا، لیکن لکڑی برل لگی رہی اور وہ رہی. پہلے تو یہاں پر ایک پیڑ تھا، اس سے آپ ٹیک لگاتے تھے. پھر آپ یہاں پہ کھڑے ہو کر بات فرماتے تھے تو یہاں پر لکڑی لگا دیجیے. تو یہ لکڑی لگی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے، جیسے آم ریسٹ ہوتا ہے نا، آم ریسٹ ہوتا ہے. تو ایسی ایک لکڑی لگی ہوئی تھی. ایسی کعبۃ اللہ میں، جہاں کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، دروازہ اونچا ہے، تو اس طرف یہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو جگہ ہے یہ ملتزم ہے، یہ باب کعبہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مقام توبہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس جگہ پر نیچے کعبۃ اللہ میں اس طرح بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ حتیم ہے، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں شاہ، اس کو شاہ کہتے ہیں. اس جگہ پر ایک کچھ پتھر لگے ہوئے ہیں جس کو مصلی جبریل کہتے ہیں، ٹھیک. اب اس جگہ سے تھوڑا سا ادھر فاصلے پر ایک کھڈا ہوا کرتا تھا، جس میں تقریباً 1.5 مصلی کی جگہ تھی. 1.5 مصلی کی جگہ الیاس عبد الغنی صاحب نے یہ لکھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عائشہ کو فرمایا تھا 1.5 مصلی کی جگہ تھی، لیکن یہ کوئی 1 فٹ گہرا تھا، ٹھیک ہے، 1 فٹ گہرا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، جب تمہیں کوئی غم ہو تو یہاں آ کے بیٹھ جائے گا. اب 1.5 مصلی میں 2 بندوں کے بیٹھنے کی جگہ، تو جب تمہیں کوئی غم ہو تو تم یہاں آ کے بیٹھ جائے کرو. تو جب تم یہاں آ کے بیٹھو گی تو اللہ تمہارا وہ غم دور فرما دیں گے. سبحان اللہ. لیکن جیسے یہ عصا ختم ہو گیا، سوری، جیسے یہ لکڑی ختم ہو گئی، ایسے یہ جگہ بھی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. تو ایسی روایت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا جغرافیہ پتہ ہونا چاہیے. تو اس لکڑی کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ هل تدری لما صنع هذا العود؟ یہ لکڑی جو ہے یہاں پر کیوں لگائی گئی، کیا تمہیں پتہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. فقلت لا، تو کہنے لگے کہ نہیں. قال، فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع علیہ یدہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ مبارک اس کے اوپر رکھتے، فیقول، اور فرماتے
استوو، سیدھے ہو جاؤ، وعدلو، برابر ہو جاؤ، برابر کر لو، صفوفکم، اپنی صفوں کو، برابر ہو جاؤ، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حمید بن اسود، ایک حمید الطویل ہے اور ایک حمید بن اسود ہے۔ قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن انس بهذا الحديث، انہوں نے یہی روایت نقل کی، کیا ہے وہ اوپر والی روایت ہے، یضع علیہ یدہ، یہ روایت اس روایت کی تفصیل ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام الى الصلاۃ، اب جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اخذہ بیمینہ، اپنا دایاں ہاتھ اس لکڑی پہ رکھتے، تو ثم التفت، دائیں ہاتھ رکھتے تو ظاہر بات ہے دائیں طرف لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، فقال، فرماتے اعتدلوا، برابر ہو جاؤ، سووا صفوفکم، صفوں کو سیدھا کرو، ثم اخذہ بیمینی بیساری، پھر اسی لکڑی کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، یعنی بائیں ہاتھ اس کے اوپر رکھ لیتے، فقال اعدلوا، یعنی بائیں طرف متوجہ، اعدلوا سووا، اعدلوا اعتدلوا، برابر ہو جاؤ، سووا صفوفکم، صفوں کو سیدھا کر لو۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اوپر والی روایت مختصر استو واعتدلوا، اور نیچے والی روایت دائیں طرف گھومنا بائیں طرف گھومنا دونوں کا ذکر ہے۔ بھی آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ بس یہ دو روایتیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم، پہلی صف کو مکمل کرو، ثم الذی یلی، پھر اس سے جو جڑی ہوئی اس کو مکمل کرو، فمن کان من نقص فلیکن فی الصف المؤخر، اور جو جگہ باقی بچے فلیکن فی الصف المؤخر، تو پھر اس سے پیچھے والی صف بنا لو، وہی بات ہے۔ وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا جعفر بن يحيى بن صوبان قال اخبرني عمي عمارة بن صوبان ان عطائنا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنے کندھوں کو نرم رکھیں، یعنی لوگوں کے ساتھ نماز میں کھڑے ہونے کے لیے آسانی اور سہولت میسر کریں، ایسا نہ ہو کہ اکڑ کے کھڑے ہیں، کسی دوسرے کو گھسنے نہیں دیتے۔ یہ ہوتا ہے جو تھوڑے بے عقل و بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی حرکتیں نماز میں کرتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے سامنے کھڑا نہ ہو، فلاں بندہ میرے آگے آئے نہیں، تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑی سی بات یہاں فرما رہے، جعفر بن یحییٰ بن صوبان، اس کے بارے میں فرمایا قال ابو جعفر بن یحییٰ من اہل مکہ، یہ اہل مکہ میں سے ہے۔ جعفر بن یحییٰ بن صوبان کہیں اور میں سے بھی ہیں، تو یہاں پر انہوں نے بتا دیا کہ جعفر بن یحییٰ یہ وہ ہیں جو اہل مکہ والے ہیں، دوسرے والے نہیں۔ آج کا سبق بس یہیں تک ہے۔ باب الصفوف بین السواری، یعنی ستونوں کے درمیان صف بنانا، اس کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا سبق یہیں تک ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ تھکے نہیں ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حدیث پڑھتے وقت ظاہر بات ہے انسان طبعی طور پر پریشان بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ سبق لمبا ہو گیا، سبق سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن سمجھ لیں بہت بڑی باتیں ہیں حدیث پڑھنے۔ سلیمان بن عبد الملک جو تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، تو اس کو اس کے درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کوئی ایسی چیز ہو جو آپ چاہتے ہو کہ یہ مجھے ملے، اگر آپ کو نہ ملی ہو، آپ اس کی حسرت میں رہ گئے ہوں، تو آپ بتائیے۔ تو سلمان بن عبد الملک کہنے لگے ہاں، میں چاہتا ہوں جیسے محدث کے سامنے طلباء بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ حدیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے بھی ایسے طلباء بیٹھے ہوتے، حدیث کے بارے میں سوال کرتے، میں ان کو حدیث کے بارے میں جواب دیتا ہوں، تو کیا ہی بات ہوتی، مزہ ہی آ جاتا، کاش کی زندگی ایسی ہوتی ہے، بادشاہ بن گیا ہوں، خاک بھی حاصل نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں تعیش میں لوگ ہیں اور لگزیریس لائف گزار رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ کی قسم، حدیث و قرآن پڑھنے کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو سلمان بن عبد الملک نے یہ کہا، تو اگلے دن درباری جو ہے وہ
آگے، اور ان کے ہاتھ میں تختیاں تھیں، کاغذ تھے اور قلم تھے. تو سوال کرنا ہے، امن حدثنا، امن حدثنی، امن حدثنی. وہ کہتے تھے نا، امن حدثنی، کہتے حدثنا محمد بن سلیمان الانباری قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں. تو یہ کہتے تھے امن حدثنی، آپ ہمیں کس سے؟ تو سلمان بن عبد الملک دیکھنے لگا بھی میرے درباری، کل میں نے کہا کہ میں حدیث پڑھاتا، طلبہ بیٹھے ہوتے، ماشاءاللہ یہ طلبہ بن کے آگے ہیں اور حدیث. لیکن طلباء تو طلباء ہوتے ہیں، ان کے دل میں جو معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کو پانے کا ہوتا ہے. اپنے استاد کی خوشنودی مقصود نہیں ہوتی عام طور پہ. استاد کی خوشنودی تو دوسرے نمبر پر ہے، اولاً اللہ کی رضامندی ہوتی ہے. ظاہر بات ہے اسی کے لیے استاد کی خوشنودی کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، استاد کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، استاد کی جی حضوری کرتے ہیں، ان کو مختلف قسم کی چیزیں کہتے ہیں، ان کو ادب احترام سے پیش آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے دیکھا کہ بھی یہ تو چوغے پہنے ہوئے ہیں، سلمانی چوغے پہنے ہوئے ہیں اور نرم گداز بستروں پہ بیٹھے ہیں. تو ان کو وہ زمانہ یاد آیا کہ جس زمانے میں حدیث پڑھی جاتی تھی، طلبہ 6 6 7 7 دن بھوکے رہتے تھے. تو دیکھا تو ایک زور سے ہنسا، کہنے لگے لستم بہن، لستم بہن، تم وہ نہیں ہو جن کو حدیث پڑھائی جائے، تم وہ نہیں ہو جو حدیث. یعنی اس کا محاورہ ترجمہ ہوگا یہ منہ اور مسور کی دال. لستم بہن، تم ان میں سے نہیں ہو. انما دنست ثيابهم والمشقة ارجلهم طارة بالحجاز طارة باليمن وطارة بالشام اولئك نقلة الحديث. انما دنست ثيابهم، وہ ہیں جن کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں. والمشقت ارجلهم، اور پاؤں پہ گرد و غبار اور پاؤں خشکی کی وجہ سے چل چل کے پھٹے ہوتے ہیں. تارتم بالحجاز، کبھی حجاز، وہ تارتم بالیمن، کبھی یمن، وہ تارتم بالشام، کبھی شام میں ہو. اولئک نقلۃ الحدیث، وہ ہیں جو حدیث سنائی جاتی ہے جن کو، وہ ہیں جن کو حدیث پڑھائی جاتی ہے. تم ایسے نہیں ہو. رویا اور رو کے اٹھ کے دربار چھوڑ کے چلا گیا. ہاں، اللہ نے ہمیں سعادت بخشی ہے ابھی حدیث پڑھنے کی، اس پہ شکر ادا کریں. جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے. ابھی ایک مقصد تھوڑی ہے، ہزاروں مقصد ہیں. حدیث جب پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی کی خوشنودی ضرور حاصل ہوتی ہے. آپ نے فرمایا ہے خوشنودی حاصل کرنے کی. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.